نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ کا دیرینہ دعا گو اور نیازمند محمد فاروق خان سعیدی، صوبائی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان پنجاب، آپ سے عرض گزار اور مخاطب ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جماعت اہل سنت پاکستان کی سپریم کونسل کے فاضل ممبر جناب صاحبزادہ وسیم ممتاز ایڈووکیٹ، حضرت جماعت اہل سنت ملتان ڈویژن کے سربراہ حضرت پیر طریقت علامہ سید محمد رمضان شاہ صاحب فیضی، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے رہنما اور جامعہ غوثیہ ہدایت القرآن کے مہتمم حضرت صاحبزادہ مفتی محمد عثمان پسروری صاحب، تمام دینی جماعتوں کے کوارڈینیٹر جناب حاجی محمد ایوب مغل صاحب، صدر جمعیت علماء پاکستان جنوبی پنجاب اور جنرل سیکرٹری تحریک تحفظ ناموس رسالت، جماعت اہل سنت ملتان ڈویژن کے نائب امیر جناب قاضی محمد بشیر گولوی صاحب، ڈویژنل ناظم اطلاعات و نشریات ڈاکٹر ارشد علی بلوچ صاحب، پنجاب کے ناظم اطلاعات جناب صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی، ضلع ملتان جماعت کے امیر جناب قاری خادم حسین سعیدی، ضلع کے ناظم اعلیٰ قاری مطیع الرسول سعیدی اور ضلعی آرگنائزر قاری غلام شبیر سواگی، جماعت اہل سنت کے ڈویژنل نائب ناظم حضرت قاری محمد رکن الدین صاحب قادری، جناب مرزا محمد ارشد القادری، صدر سنی تحریک جنوبی پنجاب قائد متحدہ میلاد کونسل، حافظ محمد ظفر قریشی رہنما جمعیت علماء پاکستان۔ ہم لوگ ڈاکٹر صاحب قسم گرامی تو آیا ہے۔ ہم 12 ربیع الاول کے مقدس دن مستونگ بلوچستان میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس پر بم دھماکے اور بے گناہ نہتھے افراد جو اپنے آقا و مولا علیہ السلام کا جشن میلاد منانے کے لیے گھروں سے آئے تھے، اور جن کے ساتھ معصوم بچے بھی تھے اور ایسے نوجوان بھی جو اپنے پورے خاندان کے واحد کفیل تھے، پورے گھر بھر کا چراغ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ 70 سے زیادہ افراد کی المناک شہادت اور 300 سے زیادہ ہمارے قیمتی کارکن زخمی ہوئے ہیں۔ ہم لوگ وفاقی اور نگران حکومتیں، ماشاءاللہ وہ حکومتیں کہلا رہی ہیں، نگران حکومتیں ہیں، ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غفلت کی چادر کو اتاریں اور فوری طور پر وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں، شہیدوں کے ورثاء کے غم کا مداوع کریں، زخمیوں کے زخموں پر مرہم رکھیں اور ان کو معقول اور خاطر خواہ معاوضہ ان کی خدمت میں پیش کریں۔ جڑا والے کا جو سانحہ ہوا تھا، اس سانحے میں پوری انتظامی مشینری ڈسٹرکٹ سے لے کر مرکز تک حرکت میں آئی تھی، لیکن یہاں یہ ان لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، اور کتنے ظلم کا مقام ہے کہ وہاں ہمیں وہاں کی جماعت اہل سنت نے فون کر کے بتایا کہ ہمارے پاس کوئٹہ پہنچانے کے لیے زخمیوں کو کوئی سروس مہیا نہیں، اور جو چھوٹے موٹے ہسپتالوں میں ہمارے زخمی ہیں، نہ ان کے لیے دوائیں ہیں، نہ ان کے لیے انجیکشن دستیاب ہیں۔ اس صورت حالات میں آپ دیکھ لیجئے، اس جلوس کو تھریٹ تھا، اور جلوس کے منتظمین نے پہلے آگاہ بھی کیا تھا، لیکن کوئی سیکورٹی کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوا۔ جو ڈی ایس پی صاحب شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ عاشق رسول تھے،
وہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اپنی محبت اور عقیدت کی وجہ سے شریک ہوئے تھے، ورنہ انتظامی طور پر کوئی خاطر خواہ اور قابل ذکر انتظام نہیں تھا۔ تو یہ دیکھ لیجئے نشتر پارک میں جو حادثہ ہوا غالباً 2014 تھا، جی 2014 میں وہاں ہماری قیادت شہید ہوئی تھی، سنی تحریک، سنی عوام اہل سنت، جماعت اہل سنت، جمعیت علماء پاکستان اور تمام سنی جماعتوں کے قائدین اس میں کام آئے۔ اس کا ابھی تک کوئی مداوع نہیں ہوا۔ اگر اس سانحے کے بعد فوری طور پر سزا دی جاتی مجرموں کو یا ان کے سہولت کاروں کو، خواہ وہ مذہبی تنظیم تھی یا لسانی تنظیم، اگر اس کا مداوع کیا جاتا تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سانحہ کے ذمہ داروں کو فوری طور پر گرفتار کر کے نشان عبرت بنایا جائے۔ میں کتنے دکھ سے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس ملک میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اپنے آقا و مولا علیہ السلام کا جشن منانے والوں کی جانیں محفوظ نہیں، اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہوگا۔ یہ کوئی کافر ملک نہیں تھا، اس میں اقلیتی گروہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، یہ اکثریتی سواد اعظم اہل سنت کے ساتھ یہ سلوک ہوا جو اپنے آقا علیہ السلام کے جشن منا رہے تھے۔ ہم اہل سنت کی جتنی تنظیمیں ہیں یہاں تم نمائندگان موجود ہیں، ہم نے ہمیشہ امن و امان کا راستہ اپنایا ہے۔ کیا ہمیں اس کی سزا دی جا رہی ہے؟ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں ضلعی انتظامیہ بھی ہو تو امن کے نام پر ہمیں خاموش کر دیتے ہیں۔ ہماری جماعت کے مرکزی امیر محترم حضرت مظہر سعید کاظمی نے کل لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے، اور پرسوں اسلام آباد میں ہمارے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ پیر خالد سلطان نے پریس کانفرنس میں 5 اکتوبر تک کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ ہمارے یہ مطالبات مانے جائیں، مجرموں کو فوری طور پر پکڑ کر ان سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے، عبرتناک سزا دی جائے، زخمیوں کو، شہیدوں کے ورثاء کو خاطر خواہ معقول مالی امداد مہیا کی جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر 6 اکتوبر سے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں ملک گیر تحریک کا آغاز کر دیا جائے گا، جس کے خد و خال ہمارے اکابر واضح کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور المناک اور شرمناک واقعے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ 9 ربیع الاول کو قاسم آباد حیدرآباد سے متصل علاقہ ہے، حیدرآباد ہی کا علاقہ ہے، ڈسٹرکٹ ہے، وہاں ایک چند ملعون افراد نے امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا پتلا بنا کر اسے نظر آتش کیا، اور معاذ اللہ خاکش بدہن حضرت کا نام لے کر لعنت 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 کے نعرے لگے، اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ پہلے بھی سندھ میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں، حکومت اس کا ناخن لے۔ یہاں یاد رہے کہ اس جلوس کا، اس مظاہرے کا، اس توہین کا عمر ابن سعد سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ کچھ حلقوں سے آواز آ رہی ہے۔ وہ عمر ابن سعد ہے، وہاں لفظ عمر کی پکار تھی اور حضرت عمر کی توہین ہو رہی تھی۔ 9 ربیع الاول کو چونکہ عید بابا شجاع الدین منائی جاتی ہے اور اس کے خاص پس منظر ہے، بہرحال اس طرف گئے بغیر ان لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے تاکہ ملک میں فرقہ واریت کی آگ نہ پھیلے۔ میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں اور بے لوث بے غرض تعاون کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کو ہمیں آپ سے یہ یقین ہے، امید نہیں یقین ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے
حسب سابق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ایسا مسئلہ ہے کیا شہیدوں کے خون کا سوال ہے. قریب ہے یار و روز محشر چھپے گا زخموں کا خون کیوں کر. جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. اب ہم 6 تاریخ کی جو تحریک کال ہے تو آپ کوئی شیڈول دے سکتے ہیں یا بات دیں گے کیا، اور خاص طور پنجاب اور جنوبی پنجاب میں کیا لائے مطلب؟ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ ہمارے قائدین کی میٹنگ ہے کل مرکز کی، وہ اس میں لائحہ عمل طے کر کے ہمیں ہدایات دیں گے. ظاہر ہے اس کی ابتدا تو احتجاجی مظاہروں سے ہوگی اور اس کے بعد ہم ویسے بھی پرامن ہیں اور جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں قیام پاکستان سے اب تک، تو پرامنی تحریک ہوگی. لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بلوچستان میں کیا حالات ہوں گے. اور KPK میں بھی ہنگو میں بھی حادثہ ہوا، وہاں بھی جلوس پر دھماکہ ہوا ہے. آپ اس کو بھی اس میں شامل فرما لیں. ایک گزارش یہ ہے کہ یہ ملک کسی قسم کی فرقہ وارانہ کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہاں جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے کچھ عناصر کی طرف سے. میں یہ کیونکہ آج ایک انتہائی ذمہ دار فورم ہے اور یہاں ملتان کی مکمل نمائندگی موجود ہے، الحمدللہ ہم حکومت کو یہ باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ ملک سے وفاداری وہ ہمارا وتیرہ ہے، ہمارا طریقہ کار ہے. لیکن ہمارے پرامن رہنے کو ہماری بزدلی سے معمول نہ کیا جائے. صحیح. اگر حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وہ، اور حکومت چاہتی ہے کہ اس ملک میں انارکی کی صورتحال رہے، تو ملک کے سواد اعظم اپنا تحفظ کرنا جانتے ہیں. انشاءاللہ ہم تحفظ کر کے دکھائیں گے. ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور وہ ادارے جن کے لیے لازم ہے کہ اس ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں، وہ ایسی نہج پر ہمیں نہ پہنچائیں کہ ہم پھر تصادم کی صورت اختیار کریں. ہم تصادم نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم اتنے کمزور بھی نہیں ہیں. ملک کا سواد اعظم ہے اور سواد اعظم کو اپنے حقوق کی پاسداری کا پورا ادراک بھی ہے اور پورا ہم اس کا یہ ہمارے پاس انداز بھی ہے کہ ہم اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں. میں ایک بات آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ جب گجرانوالہ میں جو واقعہ ہوا وہ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں بالکل، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے لیے پوری مشینری حرکت میں آ گئی. ہمارے چیف جسٹس صاحب تک جو کہ ان کے منصب کے خلاف تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. ہمارے ملکی لیول کے تمام قیادت وہاں پہنچی ہے. کیا وہاں تو کوئی کشت و خون نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی مالی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کو صرف اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. آج ملک کے سواد اعظم کے ساتھ اتنا بھیانک یہ ثانیہ پیش آیا ہے اور ہماری ارباب اختیار کو جوں تک نہیں رہی. یہ سوالیہ نشان ہے. ارباب اختیار یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام ان کے اس اصل چہرے سے اگر آگاہ ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے. ہم انہیں یہ باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے غیر ملکی آقاؤں کو بہت خوش کر لیا. اس ملک کے عوام ہی حقیقی معنوں میں اس ملک کے مقتدر ہیں اور انہی کا ہی نظام یہاں چلے گا. اور اپنے حقیقی آقا و مولا کو خوش کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی، کیونکہ یہ ملک
ایک نظریاتی ملک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے سے یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کٹ مرنا یہ ہمارا یہ مشن ہے، اور اس مشن کو کسی صورت بھی ہم نظر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ حکمرانوں کو اس پر توجہ دینی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس سانحہ کے اگلے دن اخباروں میں بیان چھپا کہ اس میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے۔ اگر غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے تو اس کی روک تھام کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی، صحافیوں کی یا عوام کی؟ اگر بیرونی ادارے ملوث ہیں تو جن کے ذمہ سرحدوں کی حفاظت ہے، کیا انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟